اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ سورہ الاعراف کی آیات 11 سے لے کے 20 تک کی تلاوت اور اپنے نئے فارمیٹ کے مطابق اب لفظی معنی پڑھنے کی بجائے عمومی مفہوم پہ مبنی منظوم ترجمہ اور اس کا خلاصہ، تاکہ ان آیات کا آپ کو مفہوم اور مطلب سمجھ میں آ جائے۔ مقصد آپ کو زبانی یاد کرانا نہیں ہے، صرف قرآن کو پڑھنا نہیں سمجھنا ہے۔ اس کانسیپٹ کے تحت انتہائی بریفلی صرف 3 منٹ دیجئے، صرف 3 منٹ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لم یکم من الساجدین۔ اس پوری 10 آیات جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ان میں بحث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو کریٹ کیا اور فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو تو سب نے کیا، ابلیس نے نہ کیا، اور وجہ یہ بیان کی کہ میں ان سے بہتر ہوں کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا تھا اور انہیں تو مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سن کے ناپسند کی اور اسے کہا تو مردود ہے، ذلیل ہے، اتر جا جنت سے۔ لیکن جاتے جاتے وہ ایک اجازت لے گیا اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ وہ رحیم ہے، کریم ہے، انہوں نے اجازت دے دی کہ اب وہ ہمیں بہکاتا رہے گا روز محشر تک۔ لیکن اللہ نے اسے کہہ دیا تھا کہ تو میرے نیک بندوں کو نہیں بہکا سکے گا۔ تو پیدا کیا انسان کو، کہا سجدہ کرو آدم کو، سجدہ کیا فرشتوں نے، پر ابلیس نہ مانا، کہنے لگا کہ بہتر ہوں، آگ سے بنا ہوں، یہ تو مٹی سے بنا ہے۔ تو رب نے کیا ذلیل، اسے نیچے اتارا، مہلت مانگی روز محشر تک، جو مل گئی اس کو۔ بس یہ انسان کا ایک ڈیلیما ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی اور انسان کے اوپر بٹھا دیا لا کے۔ گمراہ کروں گا میں بھی انہیں جیسے ہوا ہوں میں، تاکہ میں رہوں گا، گمراہ کروں ان کو۔ رب نے نکال باہر کیا شیطان کو جنت سے، آدم کو کہا رہو اب یہاں پر، پاس نہ جانا گندم کے درخت کے۔ شیطان نے بہکایا تو کھل گئی ہر چیز، کھائی قسم کے دوست ہوں میں تو تمہارا۔ یہ ہے پوری ڈبیٹ کہ شیطان کو جب اجازت ملی تو پہلا وار اس نے حضرت آدم اور بی بی حوا پہ کیا اور ان کو بہکایا کہ جو درخت تمہیں منع کیا گیا ہے کھانے کو، وہ صرف اس لیے کہ تاکہ تم ساری عمر جیتے نہ رہو، اس لیے تم اسے کھاؤ، تم بہت محظوظ ہوگے۔ صدق اللہ علیہ۔